بائیڈن صاحب کے تو حالات پہلے ہی اتنے پاپولیرٹی کے حالات نہیں ہیں، لوگ تنگ ہیں، بیزار ہیں، اور اس کے بعد آج کے فیصلے کے بعد لگتا ہے کہ جس طرح وہ ڈکٹیٹر لائک اپنے سارے مسل یوز کر رہے ہیں، عدالتیں خاص کر جو ایک ایسی سٹیٹ کا انتخاب کیا گیا، ایسی جوری کا انتخاب کیا گیا جہاں سے ڈونلڈ ٹرمپ کو انصاف کی کوئی توقع نہیں، وہ بار بار اس چیز کا اظہار کرتے رہے کہ میں یہاں سے میرا کیس تبدیل کیا جائے، لیکن تبدیل نہیں کیا گیا۔ جوری جب اپنی ورڈکٹ سنا رہی تھی تو جج سب منہ پہ ہاتھ رکھ کے اسمائل دے رہے تھے۔ تو دیکھا جا رہا ہے تو یہ پورا ایک سیاسی مقدمہ رچایا جا رہا ہے، اور اس کو اٹارنی جنرل نیو یارک جنہوں نے اس کو سارا کیس کیا ہے، سارا جو ڈرامہ رچایا ہے، ایک تو ان کا یہ پولیٹیکل موٹیو تھا، ان کی کمپین کا حصہ تھا کہ مجھے ووٹ دیا جائے، میں ڈونلڈ ٹرمپ کو عدالتوں میں گھسیٹوں گا، نمبر 1۔ دوسرا، یہ 8 سال پرانا کیس ہے، اسٹیچوز آف لمیٹیشن ختم ہو چکے تھے، اور پھر اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ سب پریزیڈنسی چھوڑ کر فلوریڈا جا چکے تھے۔ 3 سال حکومت سوئی رہی، قانون سویا رہا، جمہوریت سوئی رہی۔ جو ہی انہوں نے اپنے صدارتی امیدوار کا کینڈیڈیسی کا اعلان کیا اور ان کے پول اوپر آنے شروع ہوئے، تو اوباما اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن پورے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس اور FBI کو ساتھ لے کے سیاسی ایک جو ہے وہ ایک ڈرامہ بنایا گیا، ایک کیس بنایا گیا، پھر اس کو بلو اسٹیٹ میں رکھا گیا، جو کہ جہاں سے ڈونلڈ ٹرمپ کو انصاف کی کوئی امید نہیں تھی۔ انہوں نے چینج آف وینیو، وہاں سے کیس کو تبدیل کرنے کی بھی کوشش کی، ریکویسٹ کی گئی، وہ بھی ڈینائی کیا گیا۔ تو ایک پورا ایک ڈرامہ بنایا گیا، اور آج میں سمجھتا ہوں یہ امریکہ کی جمہوری اور سیاسی تاریخ کا بدترین دن ہے۔ یہ پہلے ایک ایکس پریزیڈنٹ ہوں گے جن کو اس طریقے سے عوام اور دنیا کے سامنے ذلیل و خوار کیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنے مقدمے کی پیروی کرنے کے لیے نیو یارک میں تھے پچھلے دنوں میں، تو برانکس جو کہ اسی بلو اسٹیٹ کا حصہ ہے، وہاں پہ انہوں نے ایک سیاسی گیدرنگ کی، 80,000 لوگوں نے وہاں پہ اکٹھے ہو کے ان کو سپورٹ کیا ایک بلو اسٹیٹ کے اندر۔ یہ اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ اس وقت لوگ بیزار ہیں، امریکہ کی کمزوریوں سے بیزار ہیں، انفلیشن سے بیزار ہیں، جنگوں سے بیزار ہیں۔ دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنی پاپولیرٹی کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، اور جو ان کو مزید دبایا جائے گا وہ پاپولیرٹی ان کی بڑھتی جائے گی۔ جو بائیڈن اور اوباما اپنی پاپولیرٹی لوز کرتے نظر آ رہے ہیں، اور میں جس طرح کہا گیا ہے اب صرف ایک ہی چوائس ہے ان کے پاس کہ کسی طریقے سے الیکشن کو رگ کر کے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو سیاست سے باہر رکھا جائے، ورنہ سرکمسٹانسز آر آؤٹ آف دی کنٹرول آف بائیڈن ایڈمنسٹریشن۔ میرا نہیں خیال کہ بائیڈن اس ڈیبیٹ کے اندر 5 منٹ بھی سٹیج کے اوپر کوئی ڈھنگ کی بات کر سکیں۔ سب سے بڑا خدشہ ہے کہ بائیڈن کو ان ڈیبیٹ سے بچانے کے لیے کوئی اس طرح کا جو حکومتی ہتھ کنڈا کیا جا رہا ہے کہ چاہے ان کو سزا کنونشن سے کچھ دن پہلے اریسٹ کر لیا جائے یا ڈیبیٹ سے کچھ دن پہلے اریسٹ کر لیا جائے، کیونکہ بائیڈن بالکل بھی ڈیبیٹ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہاں ایک دوسرا سوال ابھرتا ہے کہ کل کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اگر جیت بھی جاتے ہیں، ایز وائٹ ہاؤس میں بھی بیٹھتے ہیں، تو ان کی دنیا کی نظروں میں، پوٹان کی نظروں میں، پریزیڈنٹ شی کی نظروں میں کیا عزت ہوگی ایز این امریکن پریزیڈنٹ؟ کیا وہ اسی طریقے سے نیگوشیٹ کر پائیں گے؟ کیا وہ اسی طریقے سے جنگوں کو کنٹرول کر پائیں گے؟ یہ سارا ایک سوالیہ نشان بنتا ہے۔ آج امریکہ نے اپنی جمہوریت کے کپڑے پوری دنیا کے سامنے اتار کے رکھے، اور آج کے بعد دنیا میں جو امریکہ ایک نام تھا اس کو دھچکا لگا ہے۔ پہلے ہی امریکہ اگر دیکھا جائے تو فری فال پہ جا رہا ہے۔ فال آف کابل کو دیکھیں، ریڈ سی میں ہوتیوں کو دیکھیں، غزہ جنگ کو دیکھیں، 36,000 لوگ اس وقت مرڈر ہو چکے ہیں فلسطین کے اندر، اور سارا اسلحہ امریکن ہے اور سارا پیسہ امریکن ہے، اور امریکہ اس کو سپورٹ بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجبور ہے، بیمار ہے، لاچار ہے۔ ایک ایسا پریزیڈنٹ ہے جو سٹیج پہ چڑھ جائے 2 لوگوں کو پکڑ کے اتارنا پڑتا ہے، جہاز کی سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا۔ اوباما صاحب پچھلے 12 سال سے حکومت چلا رہے ہیں، تو پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے۔ دوسری طرف رشیا اور چائنا الائنس ہے۔ اب دیکھیں امریکہ اس سروائیو کر پائے گا اس سارے ڈرامے کو۔ اس اگلے الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ از ناٹ آن دا بیلٹ، جمہوریت از آن دا بیلٹ ہے۔ اب دیکھیں امریکہ میں جمہوریت رہتی ہے یا اتھارٹیرینزم اور اسٹیبلشمنٹ مل کے اگلے 4 سال پھر نہ صرف امریکہ کو مزید کمزور کریں گے بلکہ پوری دنیا کا بیلنس آف پاور خراب کریں گے۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔